تمہارا انجام تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں۔ اس قسم کی حکومت کے خلاف نہ کھڑا ہونا بے عزتی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے اور مسلمانی سے انکار بھی ہے۔ عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے۔ یہ لڑائی ایک آدمی کی نہیں، یہ 25 کروڑ انسانوں کی لڑائی ہے۔ پھر یہ ملک ٹوٹا ان کی عیاشیوں کی وجہ سے، منہ کو خون لگ گیا، چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری، مذہبی لوگوں کو گولیاں ماری۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک غلط فہمی اس ملک میں پھیلا دی گئی ہے کہ ایک آدمی ہے جو باغی ہے، اس کو ہر حال میں کنٹرول کرنا ہے، اس کی تمام قوت کو توڑنا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ وہ آدمی اس لیے سمبل بن گیا ہے کہ وہ سختیاں برداشت کر رہا ہے۔ یہ لڑائی ایک آدمی کی نہیں، یہ 25 کروڑ انسانوں کی لڑائی ہے۔ جو بھی اس کے لیے قربانی دے گا وہ ہمارا ہیرو ہوگا۔ 25 کروڑ انسانوں کے اس ملک میں جب سے شروع سے ہوا تھا، پھر یہ ملک ٹوٹا ان کی عیاشیوں کی وجہ سے۔ آج جو حکومت قائم ہے زر اور زور کی بنیاد پہ، گولڈن گنز کی بنیاد پہ، لوگوں کا سکون چھین کے، لوگوں کا ووٹ زر اور زور کی بنیاد کے، بندوق کی طاقت پہ چھین کے، انلیجیٹمیٹ ناجائز حکومت اس ملک پہ قابض ہے۔ اور پھر اسے ترہ امتیاز یہ کہ اسے غریب انسانوں کے منہ کو خون لگ گیا، چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری، مذہبی لوگوں کو گولیاں ماری، شریف عورتوں کو ہمارے ارد گرد ہماری بہنیں کھڑی ہیں، لوگوں کے گھروں میں انسانوں کی بے حرمتی کی ہے۔ اس قسم کی حکومت کے خلاف نہ کھڑا ہونا بے عزتی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے اور مسلمانی سے انکار بھی ہے۔ قرآن کریم کی بھی کہتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی اور فوج قابض ہوتی، خارجی فوج قابض ہوتی، اس نے بھی تو یہی کرنا تھا۔ ہماری بہن بیٹیوں کو پیٹنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کی بھی عزت لوٹنی تھی، ہمارے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں دنیا جان کی عزتیں دینی تھی۔ اس کے خلاف کھڑا ہونا رب العالمین کا حکم ہے۔ ہم مطمئن ہیں، ہماری امداد پہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے۔ تمہارا انجام تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں۔ فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بحر کلزم میں یا بحر فلانے میں ڈوب گیا۔ ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ ہمیں حکم ہے ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا۔ ہم نے بڑھنا ہے۔ غلط ہوا ہے ساری زندگی پر، کہیں نہیں ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ابتدائی ختم نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات۔ آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں۔ یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا۔ لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا،
जमहूरी मुल्क तमाम 25 करोड़ इंसानों की इज्तिमाई दानिश से एक अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इस खतरात को नहीं जानते। आज कोई भी सूबा, सिंध या बलूचिस्तान का सूबा या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, कोई भी सूबा ये मुतालबा कर सकता है कि आपने हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है, हम आपके साथ नया आइन चाहते हैं, हमें एक नई आइन के लिए आइन साज असम्बली दो। उससे बहरान बहुत शदीद हो जाएगा। हमें हुक्मरानी की ज़रूरत नहीं है, हम हुक्मरान नहीं बनना चाहते। हमारा आइन अपनी असल शक्ल में हमें हमारे हवाले कर दो, वरना हमने गली कूचे में गाना है, गली कूचे में हमने डोल पीटना है। अब अवाम को मुनज़्ज़म करना है, और जब अवाम मुनज़्ज़म हो गए, खुदा के अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता, तुम भी नहीं ठहर सकोगे। हमें दुख है, हम अपनी बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। औरतों को अब हमारे लोग कहते हैं, हमारे पश्तून बलोच पंजाबी इनको वाशी कहते हैं। औरत मैदान जंग में भी माफ़ होती है। आज भी मोमन एजेंसी में अगर किसी की दुश्मनी हो, किसी ने किसी का बाप मारा हो, किसी ने किसी के प्यारे मारे हो, उसके साथ अगर कोई बहन जा रही है तो वो माफ़ है कि भाई उसके साथ बहन जा रही है। लोग बहनों का, माओं का एहतराम करते हैं। बिस्मिल्लाह कर दीजिए अपनी फिरौनियत। किसी शरीफ साहब से, किसी जरदारी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो हमारे आइन को छेड़ेगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो कोई अशिकज़ई होगा, चाहे मेरा बाप होगा, चाहे मौलाना साहब का फर्जंद होगा, हम उसका हाथ रोकेंगे और इसको हर सूरत में उस लाइन पे लाएंगे जिसके तहत ये मुल्क बनाता। ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है, इस मुल्क की आइन के फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान, छोटा, गरीब, बूढ़ा, माँ, औरत, बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। गॉड ब्लेस यू। लोग बहनों का, माओं का एहतराम करते हैं। बिस्मिल्लाह कर दीजिए अपनी फिरौनियत। किसी शरीफ साहब से, किसी जरदारी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो हमारे आइन को छेड़ेगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो कोई अशिकज़ई होगा, चाहे मेरा बाप होगा, चाहे मौलाना साहब का फर्जंद होगा, हम उसका हाथ रोकेंगे और इसको हर सूरत में उस लाइन पे लाएंगे जिसके तहत ये मुल्क बनाता। ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है, इस मुल्क की आइन के फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान, छोटा, गरीब, बूढ़ा, माँ, औरत, बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। गॉड ब्लेस यू।